تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ یعنی قیامت کی علامات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کی جائے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ زمین و آسمان سب کے سب اللہ نے پیدا کیے اور وہی ان کا مالک ہے، اور وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اس کی تیاری نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، وہ قیامت کے دن سراسر خسارے میں ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ علامات قیامت کبریٰ پڑھیں گے، یعنی قیامت قائم ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں، جب بالکل قیامت قائم ہونے کے قریب آ جائے گی۔ قیامت کی بڑی علامات کا تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ یہ ایسی بڑی علامات ہیں جو معمول سے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ظاہر ہوں گی کہ دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا قائم ہونا بس اب قریب ہی ہے۔ اور اب تک ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اور یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو لگاتار شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی فوراً ظاہر ہو جائے گی، اور ان کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لڑی ٹوٹنے سے اس کے من کے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی آپ نے تسبیح ہار ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا کہ ایک ذرا سے کوئی اس میں سے کٹ لگے تو پھر صرف ایک من کا نہیں ٹوٹتا، ایک کے بعد ایک لڑی گرنے لگتی ہے۔ ایسے ہی علامات قیامت یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ نمودار ہوں گی۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی 10 نشانیاں ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ان کی تفصیل آتی ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی مشرق سے روز طلوع ہوتا ہے لیکن جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 2، دابۃ الارض، جانور کا نکلنا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ نمبر 4، دجال کا خروج۔ نمبر 5، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد۔ نمبر 6، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 7، 8 اور 9، 3 جانب سے زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور نمبر 10، ان سب کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی، علاقہ شام کی طرف ان کو جمع کرے گی۔ قیامت کی علامات کی یہ ترتیب جو ہے، یہ متعدد احادیث میں جو چیزیں نظر آتی ہیں مختلف طرح ہیں، یعنی ان کی یہ ترتیب نہیں ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے۔ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ترتیب نہیں بتائی گئی۔ بہرحال اس میں علماء نے کچھ اجتہادات کیے ہیں، مختلف احادیث کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک علامت کا ذکر کیا ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے آخری نشانی ہر جگہ آگ کا نمودار ہونا ہی ہے۔ جہاں تک سب سے شروع ہونے والی علامات اور اس کے بعد دیگر آنے والی علامات ہیں، تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ بعض نے ان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم زمینی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے دجال ہوگا۔ دوسری قسم آسمانی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں۔ کچھ اور علماء ہیں جیسے امام طیبی ہیں، تو وہ کچھ یوں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم، کچھ علامات قیامت کے قریب آنے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے پہلی علامت دجال کا ظہور ہے، اور دوسری کچھ علامات قیامت قائم ہونے پہ دلالت کرتی ہیں، ان میں سے پہلی علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ التذکرہ میں کہتے ہیں کہ تمام نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے، یعنی جب دجال ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، پھر جب اللہ ان کو ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر کے ہلاک کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ تقریباً 25 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر طبعی موت مریں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے زمین یاجوج ماجوج سے خالی ہو جائے گی اور لوگوں میں مدت لمبی ہو جائے گی، دین کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت تو سب لوگ اسلام پر قائم ہو جائیں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنی عادات کی طرف دوبارہ لوٹنے لگیں گے اور کفر اور فسق کے نئے نئے کام ایجاد کر لیں گے. یعنی یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور وہ بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس بندے کے فوت ہونے کے بعد پھر لوگ نئی نئی بدعات ایجاد کر لیتے ہیں. خود جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بدعات ایجاد ہو گئی. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دعوت الارض آئے گا جو کافر اور مومن میں فرق کر دے گا، تاکہ کافر اپنے کفر سے رک جائیں اور فاسق اپنے فسق سے باز آ جائیں، اور وہ جس فسق اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے رک جائیں. پھر جانور ان سے غائب ہو جائے گا اور ان کو مہلت دی جائے گی. پھر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کافر و فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ایک طرح سے خوف بھی دلائے گی، ان کو یاد دلائے گی کہ قیامت آنے والی ہے. پھر شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں اور پھر دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی دکھائے گا، پھر ایک اور نشانی دکھائے گا. لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اللہ کا کلام اور شرعی احکام اٹھا لیے جائیں گے. اس کے فوراً بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب عبادت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر لمبی عمر لوگوں کو باقی نہیں رہنے دے گا. بعض علماء نے اس طرح اس بات کا ذکر کیا ہے. تو پہلی علامت جو بڑی بڑی علامات میں سے ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے. دجال کا لفظ جو ہے یہ دجل سے ہے. دجل کہتے ہیں خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا، معاملے کو گڈمٹ کرنا. اور دجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی معاملے کو خلط ملط کرے اور ملمہ سازی کرے، یعنی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھائے. اور دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے، یعنی چیز اصل میں کچھ ہے اور اس کے اوپر کچھ ملمہ سازی ایسے کی گئی کہ وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگ گئی. تو دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں. یعنی ایسا شخص بہت کثرت سے جو جھوٹ بولتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خلط ملط کر دیتا ہے. تو بہرحال مسیح الدجال اس کو کہا جاتا ہے اور کذاب بھی کہا جاتا ہے. دجال کا ایک معنی کذاب بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور لوگوں پر معاملات کو خلط ملط کرے گا، اپنے کفر کو چھپائے گا. اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. تو ابن جریر کہتے ہیں جہاں تک لفظ مسیح کا تعلق ہے تو یہ فعیل کے وزن پر ہے، مسیح فعیل، اور اصل میں یہ ممسوح تھا. فعیل کا ایک معنی مفعول بھی کیا جاتا ہے نا، ایک فاعل کا اور ایک مفعول کا. تو مسیح کا لفظ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں کہ جہاں تک مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے تو ان کے نام کے اشتقاق کے متعلق ابن انباری نے اہل لغت کے 5 اقوال بیان کیے. نمبر 1، مسیح بمعنی سیاحت کرنے والا، کیونکہ وہ زمین میں چل پھر کے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. مسح الارض یعنی زمین کو عبور کرتے رہتے تھے. مسیح کا معنی چپکے پاؤں والا بھی کہا جاتا ہے، فلیٹ فٹ جس کو کہتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ چپکے پاؤں والے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے خمدار حصہ نہیں تھا، فلیٹ فٹ تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے جسم پر روغن کی مالش کی گئی تھی، جیسے عام طور پہ بچوں کو مالش وغیرہ کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیر کر مسح کر کے بیماری دور کرنے والا، کیونکہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے. چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان. اور مسیح دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی زمین میں سیاحت کرتے ہوئے زمین کو عبور کرے گا. کوئی قریہ بستی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دجال نہ پہنچے، ہر جگہ جائے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹائی گئی ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی، کانا ہوگا اور ایک آنکھ جو ہے وہ ابھری ہوئی ہوگی. اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کے پاؤں کے تلوے بھی چپکے ہوئے ہوں گے. اور چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ بہت زیادہ گمراہ کرنے والا.
اہل علم کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ بہت زیادہ سچے شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ گمراہ اور کذاب شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور مسیح دجال جو ہے بہت زیادہ گمراہ اور کذاب ہے، یعنی یہ گمراہی کا مسیح ہے. اس کو کچھ معمول سے ہٹی ہوئی نشانیاں دی جائیں گی اور انہی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، جیسے بارش کو برسانا، نباتات اگا کر زمین کو زندہ کرنا اور دیگر ایسی معمول سے ہٹی ہوئی چیزیں وہ کرے گا جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسیح پیدا کیے اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ پیش نہیں آیا. یعنی سب سے بڑی مصیبت ہوگی زمین والوں کے لیے، سب سے بڑی ٹرائل ہوگی. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا، مسیح دجال کا تفصیلی ذکر کیا. یہ کب کیا؟ حجۃ الوداع میں. یہ حجت لفظ نہیں، حج ہے، حجہ. پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ مسیح دجال کے ذکر سے خوف کھاتے تھے. صحابیات بھی، ازواج مطہرات دجال سے ڈرتی تھیں. مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دجال کا خیال آ گیا تو میں رونے لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب عز و جل کانا نہیں. یعنی چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو ایسی ایسی ان یوزول چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوگی دجال کے ذریعے. تو تم یہ نشانی یاد رکھنا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے تم اس کو رب نہیں ماننا. تو جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ وہ برا معاملہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے مسیح دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی، یعنی اتنا خوف محسوس ہوا. صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو، اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا، یعنی میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا. اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا. پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. وہ زمین میں چلے گا اور زمین اور آسمان تو اللہ کی ملکیت ہے. خبردار رہو دجال کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، یعنی جیسے انگور ہوتا ہے گرین انگور، اس طرح وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا، کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے اور اسی میں ہی یہ خروج ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یخرج الدجال فی امتی، کہ دجال میری امت میں نکلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں. اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری موجودگی کے علاوہ ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرمائے گا. یعنی جو دجال کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کی باتوں میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کریں گے. پھر اسی طرح اس کی جو نشانیاں ہیں اور آنکھ کے علاوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس سے بھی زیادہ جانتے تھے، یعنی جتنا دجال اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی
اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی، جیسے بہتی آگ چلی جا رہی ہو۔ دجال کے آنے کے بعد نیک اعمال کرنا، ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کمایا ہو تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا۔ یعنی اگر پہلے سے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا اور نیک عمل نہیں کرتا اور دجال کو دیکھ کر کرنا شروع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 دجال کا نکلنا، اور نمبر 3 دابت الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا۔ استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا انسان کا اور دجال کا؟ وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانیں گے تو وہ قتل کرے گا، یا اس کے ساتھ ایک سو کالڈ جنت اور جہنم ہوگی تو وہ انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لیے اصل میں جنت بن جائے گی۔ تو بے شک پھینکتا ہے تو پھینک دے، نہ پھینکتا تو پھینک دے، ڈرنا نہیں ہے ایمان والے کو۔ بالکل دیٹس اوکے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا ہے۔ میرا سوال ہے کہ مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے گا؟ ہر ٹائٹل ہے اس کا، اچھا ویسے ہی مطلب جیسے مسیح الدجال، ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا۔ ہم آج سنیں گے، ہمیں کسی کو، مجھے تو کم از کم ایسا نہیں کہ نیند نہیں آئے گی دجال کے ڈر سے، کیونکہ ہمارے یقین کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یقین کی بات۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے نا کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے۔ استاذہ بہت سے ویوز آتے ہیں دجال کے بارے میں، اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں دجالی سسٹم ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ آج کل فون جو ہے وہ دجال ہیں، یہ سب مطلب ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی لیے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال اصل میں ہے کیا۔ میں تیاری کر رہی تھی تو مختلف اسکالرز وغیرہ کو سن رہی تھی اور لوگوں کو کہ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ برمودا آئی لینڈ کے بارے میں کہ دجال وہاں ہے، اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر، اور دجالی میڈیا اور دجالی فتنہ اور دجالی سسٹم، تو یہ سب مین میڈ فلسفے ہیں۔ دجال ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا، اور اس کی ڈسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ اگلی حدیث میں مزید ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، باقی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل اور اپنے امیجنیشن کو تو شامل کر ہی نہیں سکتے۔ دجال جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے، جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے، جو نہیں۔ تو فار ایگزامپل سے ایمان کی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، رائٹ؟ سے یور مڈل ایمان مسلم، اور پھر آپ نے دجال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آیا کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجے پر تو تھے۔ اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لایا وہ اب ایمان لائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لا کے نیک کام کرنے کا، لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے وہ کسی بھی درجے پر ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو انشاءاللہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ استاذہ جی یہ کہتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنہ آئے گا؟ جیسے ہمیں اپنے لیے ورڈ ہونا چاہیے یا بچوں کے لیے؟ یا ڈر تو لگتا ہے، پتہ ہے کہ اسٹیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے دجال کے آنے کی، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج آ جائے گا یا 100 سال بعد آئے گا، 1000 سال بعد آئے گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، مردوں کو تو کچھ نہیں کہ، مردے کا زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو یعنی کہ زندہ کر کے دکھا دے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ جی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے وقت میں بھی اس کا خروج ہو گیا، یا صحابیات تھی، آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، تو آئی مین فار اس ٹو ازیوم اینی تھنگ، اینی ٹائم فریم از رانگ، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا 10,000 سال بعد ہو، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے، کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جو ہے اس کو سب سے قیمتی متا سمجھے۔ استاد جی بس ایک بات ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا بالکل ان کو علم نہیں تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آ گیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ کلیئر اس کی نشانی بتا دی کہ وہ کانا ہوگا، جیسے پوری دونوں آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی، تو یہ کتنی بڑی ہے، بڑی نشانی ہے، بالکل بڑی نشانی، یعنی رب کانا نہیں کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کہاں ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے،
یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے